اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ۔ آج کی یہ محفل امام الائمہ تاجدار کربلا نور نظر مصطفیٰ شہزادہ خاتم ولایت نواسہ سید العالمین قائد المرسلین سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مخدوم گرامی قدر مجاہد سنیت سید بابر اشرف صاحب اشرفی الجیلانی کو اور ان کے برادر سید احمد میاں صاحب جیلانی کو، اور یہاں بہت سارے علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، خانقاہوں کے سجادگان بھی موجود ہیں۔ میں کچھ کو جانتا ہوں اور کچھ کو نہیں۔ علی جدہ علیہ السلام کی زندگی کی زیادہ سے زیادہ وہی 6 مہینے کے ایام یاد ہیں جو مدینہ منورہ کی روانگی سے لے کر امام علی مقام کی شہادت تک، یعنی شعبان المعظم سے لے کر ماہ محرم تک یہ تقریباً کم و بیش جو 6 مہینے بنتے ہیں، انہی ایام میں ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو ہم نے یاد رکھا ہے۔ اللہ کرے ہم یاد رکھیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کی زندگی صرف 6 مہینے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی پوری زندگی جو تقریباً کم و بیش 50 سال کے اوپر کی بنتی ہے، اس پوری زندگی پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کون ہے، امام حسین کی شخصیت کیا ہے۔ آپ اللہ کی توفیق سے امام علی مقام کی شخصیت کیا ہے ہم قرآن مقدس کی اس سورت مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے خطبہ کو اور دانشوروں کو یہ خیال ہوگا کہ آیہ تطہیر کیوں نہیں پڑھی، آیہ مودت کیوں نہیں پڑھی، آیہ کوثر کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے سورۃ العصر کی روشنی میں اس امام العصر کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کسی دور کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی ٹیچر کی زندگی کو، کسی مفکر کی زندگی کو، کسی خطیب کی زندگی کو، کسی ادیب کی زندگی کو، کسی شیخ طریقت کی زندگی کو، کوئی بندہ اپنی ظاہری حیات میں اٹھتا ہے، کچھ لوگ پہچانتے ہیں، محلے کے لوگ ہی پہچان پاتے ہیں، باقی جگہ اس کی معرفت نصیب نہیں ہو پاتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے محلے کا چراغ بھی گل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شہر کے لوگ پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی حیاتی کے بعد چند دن تک اس کا تذکرہ رہتا ہے، اور مٹی میں اس کا وجود دفن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اس کی شہرتیں بھی دفن ہو جاتی ہے، اس کی عزتیں بھی دفن ہو جاتی ہے، اس کا وقار بھی دفن ہو جاتا ہے، اس کے علمی جواہر پارے بھی دفن ہو جاتے ہیں، اس کے کارنامے بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے کہ جن کی خدمات کا سلسلہ کچھ صدیوں تک محیط رہتا ہے، کچھ صدیوں پر محیط رہتا ہے، اور چند صدیوں تک ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ماضی کے اندر بے شمار ایسی ہستیاں آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ محلے میں اٹھے اور حباب کی مصر پھر ختم ہو گئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شہر میں ان کی معرفت ہوئی، اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد ان کا وجود پھر ختم ہو گیا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کے قبور پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہستیاں ہیں چند صدیوں تک جن کے گلگلے رہے، جن کے عروج رہے، جن کو سربلندیاں نصیب رہی، لیکن اس کے بعد چند صدیوں کے بعد آج حالت یہ ہے کہ اب کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی ان کا نام لینے والا
ایسا نہیں ہے، لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہے جس کو محلے کے لوگ نہیں بناتے، جس کو قومیں نہیں بناتی، جس کو حکومتیں نہیں بناتی۔ اللہ اکبر، جس کی شہرت کے لیے میز پر باضابطہ طور پر رقمیں دے دے کر کے منصوبہ بندی نہیں ہوتی کسی کو منوانے کے لیے، بلکہ اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، قدرت اس کا انتخاب کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب ایسی شخصیتیں، ایسی ہستیاں افق پر ابھرتی ہیں تو اللہ اکبر، وہ چند سالوں کے لیے نہیں، وہ چند صدیوں کے لیے نہیں، وہ کسی زمانے کے لیے نہیں، وہ کسی عصر کے لیے نہیں، وہ کسی وقت کے لیے نہیں، بلکہ جسے قدرت منتخب کرتی ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر عصر کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب کے ہوتے ہیں اور وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ انہیں کھانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، انہیں خطوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، انہیں قبیلوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، انہیں اللہ اکبر رنگ اور نسل کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے جسے ہر زمانے میں مانا جاتا ہے، جسے ہر دور میں مانا جاتا ہے، جسے ہر عصر میں مانا جاتا ہے، جسے کالے بھی مانتے ہیں، گورے بھی مانتے ہیں، جسے امیر بھی مانتے ہیں، غریب بھی مانتے ہیں، جسے انپڑھ بھی مانتے ہیں، اہل علم بھی مانتے ہیں، جنہیں گنہگار بھی مانتے ہیں، متقی بھی مانتے ہیں۔ ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہے، انگلیوں پہ گرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ وہی ہستیاں جو ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں، انہی ہستیوں میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ امام حسین کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ امام حسین کسی 5-6 فٹ کے وجود کا نام نہیں ہے، امام حسین پورے تحریک کا نام ہے، امام حسین مکمل فکر کا نام ہے، امام حسین مکمل خیالات کا نام ہے۔ افکار کی انجمنیں جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے اسی کو حسین کہتے ہیں۔ شریعت و طریقت کا سنگم جب ایک جا ہو جاتا ہے اسی کو حسین کہتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، اگر حسین کو سمجھنا ہے تو جہاں نبی کی نبوت، علی کی ولایت، فاطمہ کی طہارت، جب تینوں یکجا ہو جائے اسی کے پیغام کو حسین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم نے امام حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اپنے امام حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ اٹھتا انقلاب کی آواز دے کر، انقلاب کی آواز دے کر کوئی بندہ اٹھتا ہے، اس کے افکار ویسے ہوتے ہیں، اس کے خیالات ویسے ہوتے ہیں، لیکن ہر انقلاب کی آواز بلند کرنے والے کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ بھی بے مثال ہو، اس کی اصل بھی بے مثال ہو اور اس کی فرا بھی بے مثال ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل بے مثال ہے تو خود بے مثال نہیں، خود بے مثال ہے تو فرا بے مثال نہیں، لیکن حسین اس تنہا انقلابی ہستی کا نام ہے کہ جس کی اصل بھی بے مثال ہے، جس کی نسل بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی زندگی کو پیش کرنے سے پہلے میں تاریخ کے ہر طالب علم کو، جو میں خود بھی تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایک ذات ایسی بتاؤ جو خود بے مثال ہو، پھر اصل بھی بے مثال ہو اور نسل بھی بے مثال ہو۔ میں تھوڑا اصل کی طرف، اس لیے کہ یہاں اہل علم کے ساتھ کچھ آٹو رکشہ چلانے والے بھی ہوں گے، ٹھیلا ڈھکیلنے والے بھی ہوں گے، کسان بھی ہوں گے، تھوڑی سی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ خطاب اس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کے سر پہ سے جائے اسے گیند کہتے ہیں، اور جو سمجھ میں آ جائے اسی کو خطاب کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ
کے سامنے کوئی بولنگ کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کے سامنے میں جو اسلامی افکار کا گلدستہ لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اصل اور فرع کسے کہتے ہیں۔ دیکھو اصل اس کو کہتے ہیں جو جس سے انسان وجود پاتا ہے، اصل اس کو کہتے ہیں جس سے انسان وجود پاتا ہے، اور فرع اس کو کہتے ہیں جو انسان سے وجود پاتا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کی زندگی بیچ میں ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا اصل پہ توجہ دیں کہ حسین کی اصل کیا ہے۔ حسین کی اصل یعنی جس سے حسین بنے، جس سے حسین پیدا ہوئے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے، توجہ کریں، اللہ نے میرے بچے ہوئے خمیر سے، اللہ نے میرے بچے ہوئے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا۔ خمیر کسے کہتے ہیں؟ خمیر جس سے وجود اٹھتا ہے۔ جیسے اگر آپ ٹوسٹ بسکٹ بنا رہے ہیں تو جس سے بسکٹ بنے گا اس کو کہتے ہیں بسکٹ کا خمیر، جس سے عمارت بنے گی اس کو کہتے ہیں عمارت کا خمیر، جس سے اللہ اکبر اور کوئی چیز بنائے، جیسے کہ مٹی کے برتن بنائے تو کہتے ہیں مٹی کے برتن کا خمیر، جس سے چیزیں بنتی اس کو خمیر کہتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بچے ہوئے خمیر سے اللہ نے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا جس خمیر سے مصطفیٰ جان رحمت کا وجود بنایا گیا، اسی خمیر سے حسین کے وجود کو بخشا گیا۔ زندہ باد۔ امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل، خون خیر الرسل۔ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ خیر الرسول کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہیں، خیر الرسول کا خون ناپاک نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے علماء فتویٰ دیتے ہیں، ممکن ہے یہاں پر مفتیان کرام بھی ہوں، علماء تو ہیں ہی ہیں، مفتیان کرام بھی ہوں گے، لیکن اگر کوئی مفتی نہ ہو تو کم سے کم عالم کو تو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ خون حرام ہے، اور بلکہ خون تو نصف قطعی سے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر جن چیزوں کو حرام فرمایا اس میں دم کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خون حرام ہے، حرام، سب کا خون حرام، نبی کا خون حرام نہیں بلکہ اس کی برکتیں ہیں۔ یاد رکھنا، جو حرام ہوتا ہے اس کی برکت نہیں ہوتی، نہ اس میں برکت ہوتی ہے نہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ نجس اور حرام کی نہ اس میں برکت ہے نہ اس کی برکت ہے، اسی لیے دروازوں پہ بکریاں نظر آتی ہے، دروازوں پہ خنزیر بندے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ اس میں برکت ہے نہ اس کی برکت ہے۔ اب اگر جملہ سماعتوں پہ بار نہ لگے، سماعتوں پہ بار نہ لگے تو کہنا چاہتا ہوں حرام میں برکت نہیں، حرام کی برکت نہیں، اسی لیے دروازوں پہ بکریاں بندی نظر آتی ہے، سور بندہ ہوا نظر نہیں آتا۔ کیوں آ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی کثرت بکریوں میں برکت ہے، اور بکریوں کی بھی برکت ہے۔ میں برکت تو سمجھتے آ گئی، کبھی سولٹیج نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک؟ کبھی آپ بقرعید پہ بورڈ لگا ہوا نہیں دیکھیں گے اس سال مسلمان قربانی نہیں کریں گے کیونکہ بکریاں نہیں مل رہی، اس کی قلت ہو گئی ہے۔ قلت سب کی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں کٹنے والوں کی قلت نہیں ہوتی۔ ارے جب تیرے نام پہ جس کی گردن پہ چھری چلے، جب اس میں قلت نہیں ہوتی تو جو اللہ کی راہ میں چھری چلوا دے اس کی نسل میں قلت ہے۔ پھر سماعت کریں، حرام میں برکت نہیں، حرام کی برکت نہیں، حلال میں برکت کیسے؟ بکریاں خون میں، ٹھیک، اس کی برکت کیا ہے؟
کہا مولوی صاحب بچی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، بکریاں خوب پالی، بیچ دی اتنی رقم آئی کہ بچی کے جہیز کا انتظام ہو گیا، انتظام ہو گیا، اس کی برکت ہوئی نا۔ تو حرام میں برکت نہیں، حرام کی برکت نہیں۔ اللہ اکبر تو جملہ باہر نہ پڑے تو سن لے، اسی لیے سنیوں کے اسٹیج پر حسن حسین کی اولاد نظر آتی ہے، یزید کی اولاد نظر نہیں آتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے حسن حسین کی اولاد نظر آتی ہے، یزید کی اولاد نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے ہیں کہ ہر جلسے میں پہنچ سکتے ہیں، اتنے ہیں کہ ہر جلسے میں پہنچ سکتے ہیں، پھر بھی کچھ گھروں میں اور خانقاہوں میں اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوں گے، جلسے ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی سید بچے ہوئے گھروں میں اور خانقاہ بیٹھنے کے لیے آل یزید نہ اتنے ہیں، کیونکہ اس میں برکت ہی نہیں ہے کہ پہنچ سکے، اور بلائے بھی تو کیسے، نہ اس میں برکت ہے نہ اس کی برکت ہے۔ آل حسنین کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ہے اتنے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر تقریر نہ کر سکیں، دعا نہ کر سکیں، بظاہر قرآن بھی نہ پڑھ سکیں، بظاہر چہرے پہ داڑیاں بھی نہ ہو، تو ان کی برکت اتنی ہے کہ آگے بیٹھ جائے تو مجمع کو زندگی مل جائے۔ یہ تو ہو گئے میرے عقیدتوں کے افکار، لیکن کیا حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے؟ کیا حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حلال میں برکت نہیں، حرام میں برکت نہیں اور حرام کی برکت نہیں، حلال میں برکت ہے اور حلال کی بھی برکت ہے۔ تو خون حرام ہے، پیو گے تو مجرم ہو جاؤ گے، ایک اس کی کوئی برکت نہیں، بیمار پڑ جاؤ گے کہ اس میں بھی برکت نہیں، ٹھیک، لیکن نبی کا خون، سبحان اللہ، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ نبی کا خون کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کا خون کیا ہے؟ خون مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ جب میں نبی کہا کروں یا آقا کا نام لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری آپ ضرور کہیں، محفل میں نام رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑے بغیر گزر جائے، یہ محرومی ہے، جنت کا راستہ بھولنے کی علامت ہے، رحمت خدا سے دور ہونے کی پہچان ہے معاذ اللہ۔ اس لیے جب بھی کوئی نام لے، دوست لے یا دشمن لے حضور کا نام، تو ہماری زبان پہ درود ضرور آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محفل میں یوں ہی آپ کو چپ نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، ہاں، اور پھر اگر پنچتن کی محفل میں آئے ہیں تو پھر سنیوں کی ذمہ داری کچھ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت سے سچی محبت نہ کریں۔ ایمان ان کے بغیر مکمل نہیں، حتیٰ کہ ان کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم لوگ صرف 5 شعبان 4 شعبان یا 3 شعبان کو ذکر حسین کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ صرف 10 دن کی محفلوں کے قائل بھی نہیں ہیں۔
ہماری تو نمازیں بھی نہیں ہوتی سبحان اللہ جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہ پڑھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ائمہ مجتہدین میں سے ایک امام جن کا آج دن بھی ہے حضرت سیدنا امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں سنیں. اس لیے کہ ہم نے سیاست کی وجہ سے پنجتن کو نہیں مانا, بے شک نہ سیاست کی بنیاد پہ مانا نہ ریاست کی بنیاد پہ. ہم نے پنجتن کو اس لیے مانا کہ ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت نے نقل کیا ہے جو میں پڑھنے چاہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی کہتے ہیں ہمارے یہاں صرف نماز فرض نہیں ہے. کچھ لوگوں نے جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا بزنس مین ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ صرف نماز فرض ہے, صرف نماز. حصر نہیں کرے, صرف نماز فرض نہیں ہے, نماز کے سوا کچھ اور بھی فرض ہے. امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم. اور دیکھو امام شافعی مجتہد ہے. امام بخاری جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہیں وہ صرف یا رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں بلکہ یا اہل البیت کے بھی وہ قائل. سبحان اللہ. وہ صرف نبی کو یا کہہ کے نہیں پکارتے بلکہ وہ تو نبی کی اہل بیت کو بھی یا کہہ کے یا اہل البیت. سبحان اللہ. پتہ چلا یا اہل بیت کہہ کے پکارنا یعنی یا حسین کہنا, یا حسن کہنا, یا علی کہنا یہ شرک نہیں ہے. یہ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں نا. اٹھا کے دیکھیں فقہ شافعی کو. یا اہل البیت رسول اللہ حبکم, اے نبی کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں پہ فرض کیا. سبحان اللہ. فرض ہے آپ لوگوں کی محبت قرآن میں. اچھا مضبوط حوالہ دیکھیں قرآن میں فرض ہے. سبحان اللہ. کسی مجتہد کے قول سے نہیں بلکہ کسی حدیث کی بات بھی نہیں کی کیونکہ حدیث میں بھی کیٹیگری ہے نا. آپ نے قرآن کی بات کی. آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا. پھر کیا کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم. کیا یہ فخر سبحان اللہ. یکفیکم عظیم الفخر, پہلے تو فخر اور پھر عظیم فخر. سبحان اللہ. لوگ کہتے فخر نہیں کرنا چاہیے, میں نے کہا کہ حمال کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں لوگ کہتے فخر نہیں کرنا چاہیے, میں کہتا ہوں جوتے سلنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن امام شافعی تو کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ فخر, کیونکہ یہ فخر کیا ہے, مدرسے عالم بناتے ہیں, خانقاہ پیر بناتی ہے, لیکن اہل بیت نہ مدرسہ بنا سکتا ہے نہ خانقاہ بناتی ہے. سبحان اللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے, پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم. کیا یہ فخر آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے اہل بیت؟ کیا فخر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھنے. اور امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. سبحان اللہ. امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی, نبی کی اولاد اہل بیت میرا ذریعہ ہے, وہم الیہ وسیلتی, اور وہ میرا وسیلہ ہے.
ارجو بھی آقا غدن بید الجمیل صحیفتی کہ شافعی کے ہاتھ میں، محمد ابن ادریس شافعی کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں جو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عمل کی وجہ سے نہیں، وہ اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو میں بات کر رہا تھا خون خیر الرسول کی، حضور کے خون کی۔ حضور نے ایک دن خون نکلوایا اپنے جسم سے، حضور علیہ السلام نے خون نکلوایا حجامے کی وجہ سے۔ حجامہ کرتے ہیں نا لوگ، حالانکہ علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے ہندوستان میں حجامہ کرنے کے حوالے سے، ہاں، اس لیے کہ بعض سنتیں بعض ملکوں کے لیے، بعض روایتیں بعض ملکوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن پھر بھی میں اس پہ چاہے وہ کوئی باب نہیں کھولنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معتمد مفتیوں سے رابطہ کر لیں اس پہ۔ حجامہ حضور نے کروایا، خون نکلا، حضور نے وہ خون ایک صحابی کو دیا، فرمایا لے جاؤ اور لے جا کر اس کو ایسی جگہ ڈالنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ ناپاک چیزوں کے لیے اتنا تو خیال نہیں ہوتا نا کہ پیر پڑے کہ نہ پڑے، لیکن حضور نے دیا صحابی کو، حضور نے دیا صحابی کو، لے جاؤ ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ لے گئے اور لے جانے کے بعد خیال آیا ابھی عمارت ہے، اگر اب اس کی میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، حدیث کی ترجمانی کرنے لگا ہوں بطور مفہوم۔ عمارت آج ہے کل نہ رہے گی، آج خالی پڑا ہوا ہے کل عمارت بن جائے گی۔ بھئی بڑی بڑی عمارتیں تو آج ویران ہو گئی نا، آپ دیکھیں بادشاہوں کے مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، آج عمارت ہے کل کس نے دیکھا، لیکن صحابی کا نظریہ تھا ایسی جگہ ڈالوں جہاں قیامت تک کسی کے پیر کی رسائی نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور حضور کا وہ خون انہوں نے پی لیا، خون پی لیا، آگے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی حضور ایسی جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہ پڑے گا، اللہ اکبر، اللہ، ایسی جگہ ڈالے قیامت تک پیر نہ پڑے گا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا شاید وہ خون تو پی گیا، اس کی ہاں کہ میں پی گیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا حرام کیا، ناجائز کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام تو اللہ اکبر ہلکی سی بھی خلاف شرع بات دیکھ کر چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ حضور کی ناراضگی اپنی ذات کے لیے نہ تھی، شریعت مطالعہ کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن حضور نے مسکرا کے کہا کیا تو پی گیا؟ ہاں پی گیا۔ آقا نے فرمایا چونکہ تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا ہے، جا تجھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک کٹورا خون اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جس کے وجود کو نبی کے خون سے بنایا جائے اس کی عظمت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج چپ رہو گے وہ کل مسیح جیسے ہجرہ بولنے لائق نہیں رہیں گے، بولو ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے انما یرید اللہ، نظر میں رکھے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اصل کیسی ہے، پہلے پہلا ذکر کر دیا حضور کا جن کا خون بھی پاک، اور وہ کیوں نہ پاک؟ کیونکہ ساری پاکیاں تو ان کے صدقے میں ہیں، ساری طہارتیں تو ان کے صدقے میں ہیں۔ مشرک ان کا کلمہ پڑھ لے تو وہ پاک ہو جائے۔ حضور کی شان یہ، ان کے نانا رسول اعظم سید العالمین جن کے پیچھے انبیاء نمازیں پڑھیں، اللہ اکبر، جن کو اللہ مقام پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے، یہ حسین پاک کے نانا ہے۔ لیکن آئیے ذرا 2 منٹ کا ٹائم اور چلیں ان کی اصل پر اور ماں
ماں ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ میں صرف زیادہ وقت نہیں، چونکہ مجھے امام حسین امام العصر سورۃ العصر کی روشنی میں امام حسین کا ذکر کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت میں تمہید میں لے رہا ہوں اور پھر گفتگو اصل عنوان کی طرف جلدی سے آ جائیں گے۔ عرض کر رہا تھا ان کی امی سیدہ فاطمہ، پورے چیلنج سے کہتا ہوں، چیلنجز کرنے کی عادت نہیں، اس لیے کہ میں کوئی خطیب اور ادیب بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، میں صرف ایک طالب علم ہوں، بارگاہ غوثیت کا ادنا سا غلام ہوں، سگے بے ہنر ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جیسی ماں اللہ نے امام حسین کی بنائی ہے، ویسی ماں کائنات میں چراغ لے کر نہیں، اگر سورج لے کر بھی ڈھونڈو گے نہ مل سکے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جو حسین کی امی پاک ہیں، چونکہ تقریر میں جلدی جلدی اب ان کا نام لیتا رہوں گا، لیکن ہم سنیوں کی عادت ہے کہ جب ہم سیدہ کا نام لیتے ہیں تو بغیر القابات کے نہیں لیتے، پہلی بار میں ان کا نام لے کر پھر بعد میں چونکہ تقریری مجبوریاں ہوگی تو جلدی جلدی سے مجھے نام پڑھنا ہوگا۔ حسین کی امی کون ہے؟ اللہ اللہ، جہاں پر القابات گویا کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جن کے القابات بے شمار ہیں، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ، غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ بنت محمد۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ہے ماں، امام حسین کی ماں۔ کون امام حسین کی امی؟ حسین کی امی کون ہے؟ حسین کی امی کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے مرتبے کا اندازہ لگاؤ، مولانا میرے مرتبے کا اندازہ لگاؤ، مجھے دیکھ کر بابا اشرف اپنی کرسی چھوڑ دیتے، مجھے دیکھ کر فلاں علامہ کرسی چھوڑ دیتے، مجھے دیکھ کر فلاں خطیب اپنی کرسی چھوڑ دیتے، کچھ لوگ اور پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر ایم ایل اے کرسی چھوڑ دیتا ہے، مجھے دیکھ کر وزیر کرسی چھوڑ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جگہ چھوڑنے پر یا کھڑے ہونے پر میں تیری عظمت کا اندازہ لگاؤں تو حسین کی ماں کی عظمت کا اندازہ کون لگائے؟ کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے بار بار دیکھا کہ جب حسین کی امی سیدہ فاطمہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت سے ملنے کو آتی تھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ آج بولو گے تو کل وہ وزیر بولنے لائق نہیں رہے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بولو حال میں کر بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول، اور یہ روایت بیان کر رہی ہے ہم سب کی اپنی جان المؤمنین عائشہ صدیقہ۔ پتہ چلا عائشہ کے دل میں بغض فاطمہ نہیں تھا، اسی لیے تو عظمت بیان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو عظمت بیان کی اور کہا کہ حضور ایک دو دن کی بات نہیں، اچانک کی بات نہیں، بلکہ جب جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور پیشانی چومتے اور پیشانی چوم کے کہتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنی جگہ بٹھاتے حضور ان کی عزت بڑھانے کے لیے تاثیر دی۔ سبحان اللہ۔ کوئی اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لے کہ معاذ اللہ ہم نے حضور سے افضل کہہ دیا، ہمارے حضور سے افضل کوئی نہیں کہتا۔ ہاں آپ تقریر میں اگر بیٹھے سننے کے لیے تو میری کسی بات کا مفہوم مخالفہ مراد نہیں لیں گے، اور جب تک آپ مجھ سے نہیں پوچھ لیتے کوئی رائے قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ آج کل لوگوں کی محروم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ تقریریں سننے نہیں آتے بلکہ تقریروں کو سونگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سونگنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سننے کی چیزیں ہیں، اور ذکر اہل بیت عقیدت سے سنو گے تو تمہاری پوری تقدیروں کو اللہ بھلی فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس بھی اپنے ماں باپ میرے نبی قربان ہے، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور اپنی جگہ بٹھاتے اپنی جگہ، حضور اپنی جگہ بٹھا ہے، کوئی حضور کی جگہ میں بیٹھنے والا
پیر صاحب کی گدی پہ مرید بیٹھ جائے تو ہنگامے ہو جاتے ہیں. تیری اوقات کیسے ہوئی پیر کی گدی پہ قدم رکھنے کا؟ لیکن جس کا قدم لامکان پہ پہنچتا ہے وہ اپنی گدی پہ کسی کو بلاتا ہے تو حسین کی اپنے کو بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ماشاءاللہ. ایک بات لیکن کہنا چاہتا ہوں، میں تو 2 ہی منٹ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ بی بی پاک کا ذکر نکل آیا اور مجھے وقت پہ گفتگو ختم بھی کرنی کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو باقی مقررین اور خطبہ کو سننا ہے. لیکن بات دیکھو، حسین پاک کی امی، اللہ اکبر. اچھا یہ جو باتیں میں پڑھا ہوں یہ سب ہماری اہل سنت کی کتابوں سے پڑھا ہوں. ہاں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم اہل بیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اہل بیت کی، وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگائے وہ سنی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں کہ وہ جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا میں اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہوں گا، پھر آگے بڑھ جائیں گے. امام حسین پہ پہنچتا ہوں کیونکہ ولادت ان کی بھی ہے، مگر بات یہ ہے نا لوگ اپنے ماں باپ کے نام چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اس حیثیت کے نہیں ہوتے کہ ان کا ذکر کیا جائے. ہاں، لیکن ہم ان کا نام چھپائیں کیسے؟ ان کے ناموں کی بھی برکت ہے. میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے، اس سے عقیدت رکھنے والوں پہ بھی جہنم حرام ہے. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم وہی کسی سے پیار کریں گے، ایسے کسی سے پیار نہیں کرتے. ہمارے لیے تو مرکزی عقیدت محمد رسول اللہ ہے اور حضور جس سے پیار کرتے ہیں سب سے پیار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا چمڑا ہے، ان کا چمڑا تھا جب تک تھا، لیکن جب نالین بن کر نبی کے قدموں میں آ گیا ہم اس کو اونٹ کا چمڑا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہم سنیوں سے کوئی پوچھے اہل بیت کا مرتبہ، جب اونٹ کا چمڑا نبی سے تعلق پیدا کر لے تو ہم اس کو سر پہ رکھتے ہیں. اہل بیت کسی چمڑے کا نام تو نہیں نا، وہ تو نبی کے جگر ٹکڑے کا نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، نظم الدعالی کتاب ہے، بلگرام شریف سے چھپی ہوئی ہے. سید محمد بلگرامی صاحب نے اس کو لکھا ہے. بہت خوبصورت بات اس میں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ہر تقریر کا حصہ بنے، لیکن لوگوں کے ذہن کا خیال ہے اس لیے بار بار کوئی روایت پڑھنے میں یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو یوں نہ لگے کہ اہل بیت کی روایت ختم ہو گئی. اللہ، کائنات ختم ہو سکتی ہے، اہل بیت کی روایتیں ختم ہو. ہاں، بس بات محنت کی ہے. آدمی توجہ کرے تو بزرگوں نے اتنا لکھا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، راتیں ختم ہو جائے، بات ختم نہ ہو سکے. ابھی آگے اگر وقت رہا تو بات آئے گی کہ کیوں نہیں ختم ہوتی باتیں. اللہ اکبر. بات کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حسین باپ کی امی، چونکہ ذکر چلے ولادت حسین کا تو ولادت اسی کی ہوتی ہے نا جس کی ماں ہوتی ہے. تو ماں کتنی عظیم ہے، آئیے اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد اپنے بابا سے پوچھا ابا جان یہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ اکبر. گویا کہ سیدہ کا عقیدہ تھا کہ نبی آج کو بھی جانتے ہیں، گزرے ہوئے کل کو بھی جانتے ہیں، آنے والے کل کو بھی جانتے ہیں، قیامت کے بعد والے حالات کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے پوچھا بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے بلا تکلف کہا، اللہ کی عطا سے کہا، اللہ کے بتانے ہی سے کہا، اللہ کی عزت سے کہا. اس لیے کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں بتا. اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت شبلی سید ابو بکر شبلی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت شبلی دورہ حضرت علامہ سید ابو بکر شبلی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسٹیج تھوڑا خالی کر دیں، بہت زیادہ ویٹ ہو رہا ہے اسٹیج پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بعد آپ کو جن کو سننا ہے شہزادہ حضور مکتوم سننا حضرت علامہ سید ابو بکر شبلی میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگتا ہوں۔ بڑی نوازش ٹھیک، اگر پشت بنائی آپ لوگوں کی ہوگی تو پھر بات کیا ہے؟ کیا دبے جس کی حمایت کہو پنجاب، کیا دبے جس کی حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سیدہ نے پوچھا، عقیدہ اہل سنت کا ساتھ ساتھ واضح کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بتا دے۔ کسی کے پاس جو کچھ ہے، صرف علم نہیں، جو کچھ ہے، علم غیب ہو یا علم شہود ہو، کوئی علم ہو، اور صرف علم ہی نہیں بلکہ اگر کسی کے پاس جوتے بھی ہیں، حتیٰ کہ کسی کے پاس ایک درخت کا پتا بھی ہے، اگر کسی کے پاس ایک ذرہ بھی ہے تو وہ میرے اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے پہلے کوئی غلط فہمی تھی اہل سنت کے عقیدے کے متعلق تو آپ دور کر لیں۔ واللہ اس لیے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے بھی متعلق کچھ ماننا ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے، سب کچھ اللہ کی عطا سے۔ بہرحال سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ آئی، بابا سے پوچھا، بابا یہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبریل کو آنے دو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ جبریل کبھی کبھی واسطہ ہے، جبریل کبھی کبھی واسطہ ہے، کبھی کبھی واسطہ ہے، لیکن جبریل کبھی کبھی جب اللہ چاہے تب واسطہ ہے، لیکن اللہ اگر بتانا چاہے تو پھر جبریل بھی واسطہ نہیں رکھتے، بلکہ شفا شریف میں ہے لی ما اللہ ربطن، میرے آقا فرماتے میرا میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ پھر کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے، صرف میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے بے تکلف کہا، مالک جنت نے بے تکلف کہا، بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں؟ سب سے پہلے تمہارے ابا محمد رسول اللہ جنت میں جائیں گے، مالک جنت میں جائے گا تو کون جائے گا؟ بلکہ سب نبیوں پہ بھی جنت حرام ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ اٹھا کر دیکھیں، سب نبیوں پہ جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک محمد رسول اللہ جنت میں جائے، اور سارے نبیوں کی امت پہ جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہ جائے۔ یہ بات ہے بیٹی، تیرے بابا کے سوا اور کون جنت میں جائے گا؟ مالک جنت نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ اس کا مطلب کائنات میں اگر سب سے زیادہ مالدار باپ کی کوئی بیٹی ہے، کسی کا بابا سب سے زیادہ مالدار ہے تو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، بی بی کے شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے، کرم نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبتیں نہ دور ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، تقدیریں نہ بدلے گی تو کیا ہوگا؟ پوچھا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ارشاد ہوا تیرے بابا جائیں گے۔ پھر دوسرا سوال آ گیا، بابا عورتوں میں کون جائے گا پہلے؟ بابا عورتوں میں کون جائے گا پہلے؟ سرکار نے فرمایا عورتوں میں عمران کی بیٹی، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں عمران کی بیٹی مریم بنت عمران، عیسیٰ کی امی
جنت میں جائے گی. چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ یوں لگا جیسے کوئی بادل آ گیا ہو. گلاب کی طرح کھلتا چہرہ یوں لگا جیسے شام کا وقت ہو گیا ہو. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، اماں عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. کائنات میں کوئی عورت وہ نہیں جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو. تنہا ایک عورت ہے جس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. صدیق کی بیٹی صدیقہ، بلکہ عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور بھی ہے، رشک عرش بھی ہے. کیوں؟ طور پر موسیٰ ہے، آنے والی کتاب کا نام توریت ہے، لیکن بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد ہے، اور آنے والی کتاب کا نام قرآن ہے. آپ نے کہا عرش تیرے لیے رشک کیوں ہے؟ اس لیے کہ عرش پر نبی کبھی کبھی ہے، لیکن بستر عائشہ پر ہمیشہ نبی نظر آ رہے ہیں جب چاہا. بہرحال اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے صورت میں یعنی چہرے میں، سیرت میں، سخاوت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں سب سے زیادہ نبی کے کسی کو مشابہ دیکھا ہے. کس نبی کے مشابہ؟ جس نے اعلان کیا ایکم مثلی، ایکم مثلی، ایکم مثلی. تم میں کون میری مثل ہے؟ ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تقابل نہیں کر رہا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے حالانکہ وہاں بھی مثلیت اس معنی میں ختم ہو گئی، اس معنی میں ختم ہو گئی. چہرہ مثل تھا، بولنا مثل تھا، سخاوت مثل تھی، عدالت مثل تھی، چلنا مثل تھا، لیکن فاطمہ مرد نہیں تھی، عورت. اور یہ بہت بڑی تفریق ہے، یہ بہت بڑی تفریق ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن ہم تقابل نہیں کرتے. یہ کہہ رہا تھا کہ سیرت اور صورت نبی کے سب سے زیادہ کسی کی مشابہ تھی تو اماں عائشہ کہتی وہ حسین کی امی فاطمہ الزہرا ہے. چہرہ بھی وہ. اسی لیے ہم جب حضور کے بعد حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضور کے بعد حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فاطمہ کا چہرہ دیکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرا ایک خود کا شعر ہے، حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، کہ عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. عرش آیا، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. حضور کی ادائیں ان کے اندر موجود تھی. پوچھا بابا عورتوں میں کون؟ تو کہا مریم بنت عمران. چہرے پر جو بشاشیت تھی وہ حساسیت میں تبدیل ہو گئی. یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ چہرہ اتر گیا. جس کے نام سے اترے ہوئے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، چہرہ کیسے اتر سکتا ہے؟ لیکن یہ بات چونکہ منقبت پڑھو سیدہ کی، یہ ضرور کہوں گا کہ بشاشیت حساسیت میں تبدیل ہو گئی. حضور نے چہرہ پڑھا، اب بیٹی چہرے پہ حساسیت کے آثار. اب بابا جب آپ نے کہا نا کہ سب سے پہلے تمہارے بابا محمد عربی روح فدا جنت میں جائیں گے، تو میں نے اس نیت سے پوچھا تھا کہ عورتوں میں کون جائے گا کہ شاید آپ میرا نام لے لیں گے، شاید آپ میرا نام لے لیں گے عورتوں میں. لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے تو عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا. حضور نے مسکرا کے کہا یہاں تو باتیں بدلتی نہیں ہے نا، باتیں بدلتی نہیں ہیں. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. جو کہا وہ ہو گیا. وہ بات واپس نہیں ہوتی. کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی کوئی لینے والا واپس لینے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ماں اوہا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہو سکتے. لیکن فضیلت اور بڑھا کر بیان کی، اس لیے کہ اہل بیت وہاں کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا. آقا نے فرمایا فاطمہ اگر تمہیں اس پر حساسیت ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جنت میں وہ سب سے پہلے جائے گی، تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا نام لیتا. بیٹی ہوگا یہی جو میں نے کہا کہ مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر محمد
کی بیٹی فاطمہ بیٹھے گی، جس سواری پر محمد کی بیٹی فاطمہ بیٹھے گی، اس کی نکیل پکڑ کر، اس کی نکیل پکڑ کر مریم جنت میں تجھ سے آگے آگے جائے گی، وہ خادمہ بن کر اور تو مخدومہ بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت فاطمہ الزہرا زندہ باد، عظمت فاطمہ الزہرا زندہ باد۔ اگر کوئی نہیں جانتا کہ خادم کا مرتبہ کیا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا کہ مخدوم کا مرتبہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ مخدوم، تو اس کو آسان ہے ساتھ چلنے والے خادم کو دے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو صدیق اکبر چادر لے کر حضور کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھ کر کے سوچا جس کا مخدوم اتنا بڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوری جس کا خادم اتنا بڑا، وہ مخدوم کتنا بڑا ہوگا۔ خادم کتنا بڑا ہے؟ جس کی صحابیت قرآن سے ثابت، ہر صحابی کی عظمت ہے، صدیق اکبر اکیلے وہ صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن بیان ہے۔ سبحان اللہ، اذ یقول لصاحبہ، اگر صدیق اکبر کی بات آئی تو دو جملے صرف سن لیں، دو جملے۔ صدیق غار میں تھے، بار بار سنا آپ نے، لیکن یہ لکھنؤ ہے نا، یہاں اردو کو دودھ پلا کر بڑا کیا گیا ہے، یہ لکھنؤ ہے۔ اگرچہ اب لکھنؤ والوں میں بھی اب اردو کا وہ مزاج بھی رہ گیا، شاید کسی لکھنوی سے میری ملاقات نہیں ہو سکی اب تک، شاید مہاجرین زیادہ ہیں، لیکن بہرحال اردو کے دو جملے سن لیں۔ صدیق کی سستی کا نام ہے، صدیق کی سستی کا نام ہے، غار میں صدیق، پیر ہے سانپ کے بل پر، پیر ہے سانپ کے بل پر، گود میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، گود میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، سانپ ڈس رہا ہے، پیر ہٹاتے نہیں، ڈس رہا ہے، پیر ہٹاتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پیر کیوں نہیں ہٹاتے تھے؟ ہم کہتے ہیں وہ کوئی منافق نہیں تھا، وہ صحابہ کا امام تھا، امام جس کے پیچھے 2.5 سال تک مولا علی نے نمازیں پڑھی ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ بے شک، کیوں موت سے نہیں ڈر رہے تھے صدیق؟ کیوں موت سے نہیں ڈر رہے تھے؟ سانپ کے بل پہ پیر، گود میں حضور، اردو کے دو جملے، اس لیے صدیق کہتے تھے مروں گا نہیں، سانپ کے بل پہ پیر رکھ کے بھی مروں گا نہیں، کیونکہ سانپ کے بل پہ پیر رکھ کر ابو بکر کا پیر موت کے اوپر تھا، موت کے منہ پہ ابو بکر کا پیر تھا، اور زندگی کو لے کر ابو بکر گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس کا پیر موت کے منہ پہ ہو اور جس کی گود میں زندگی ہو، وہ مر کیسے سکتا ہے؟ بلکہ زندگی کہوں تو کیسے کہوں، جو زندگی کی بھی زندگی ہے اسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرض کر رہا تھا، خادم کو دیکھ کے مخدوم کا اندازہ لگایا گیا، قمر کو دیکھ کر خادم، قمر کو دیکھ کر، جو لوگ نہیں جانتے قمر ذرا دیکھ پوچھ لینا علماء سے قمر کون ہے۔ قمر کو دیکھ کر، میسم کو دیکھ کر اندازہ کیا گیا جس کے خادم ایسے ہیں اس کا مخدوم علی کیسا ہوگا۔ ٹھیک، لیکن اب سیدہ فاطمہ بیٹی، آقا کہتے جس سواری پر تو بیٹھے گی نا، اس کی نکیل پکڑ کر مریم خادمہ بن کے جنت میں جائے گی۔ نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی خالہ ہے، ایک نبی کی بھانجی ہے، خالو ہونے کے اعتبار سے زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے ہیں، اتنے رشتے ہیں نبی سے۔ نبی کی ماں، یحییٰ علیہ السلام کی خالہ، زکریا علیہ السلام ان کے خالو،
اتنے رشتے مسجد سے باہر کبھی نہیں نکلی، بغیر شوہر کے پاک مریم بطول نے بچہ دیا، ان سے ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، جنہیں قرآن نے راقیہ کہا، ساجدہ کہا، معتکفہ کہا، وہ مریم، جس کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل آتے تھے وہ مریم، جس کے حجرے میں جبریل آتے تھے وہ مریم، 3 صورتوں میں جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا وہ مریم، جس کو بطول قرآن نے کہا وہ مریم، جسے قواری قرآن نے کہا وہ مریم، جس کی عظمت کے خطبے قرآن پڑھتا ہے وہ مریم۔ ایسی مریم خادمہ بن کر جنت میں جا رہی ہے، جس کی خادمہ اتنی بڑی ہو، جس کی خادمہ اتنی بڑی ہو، اس کی مختومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان کیا ہوگا۔ یہ حسین پاک کی امی ہے۔ 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، پھر ان کے بابا کی طرف چلتے ہیں، وقت میں تھوڑی سی گنجائش ہے تو 2 مصرے کیا ہے، اہل سنت کے امام ہیں، ان کی منقبت نہیں پڑھتے، مجھے بہت پسند ہے 2 مصرے۔ وہ سیدہ کی شان کیا ہے، نور، وہ نور ہے، بنت نور، زوجے نور، نور نور کی بیٹی، بنت نور، زوجے نور، شوہر بھی نور ہے، یعنی علی کو خاندان سے الگ نہیں کرنا، علی تو دوسرے خاندان سے نہیں، حضور کہتے ہیں کہ سب الگ الگ درختوں سے، الگ الگ پیڑوں سے، میں اور علی ایک شاخ کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے معنی زوجے نور، ان کا شوہر بھی نور ہے، ام نور نور۔ میں نے یہ شعر گجرات میں پڑھا تھا تو وہاں کے لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا تھا، تو میں نے کہا یہ شعر میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں، اگر لکھنؤ میں پڑھتا تو کیفیت کچھ اور ہوتی، لیکن پھر کہتا ہوں اگر آپ کی بے ادبی نہ ہوتی، یہاں لکھنوی لوگ شاید نہیں ہیں۔ جی جی لیکن شعر پہ توجہ تو کرے نا، ارے لکھنوی نہیں ہو، عاشق رسول تو عشق کی بات سمجھنے کے لیے کسی شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے، عشق سمجھنے کے لیے مکی بھی ہونا ضروری نہیں ہے، مدنی بھی ہونا ضروری نہیں ہے، عاشق ہونا ضروری ہے۔ عشق کی بات ابو لہب مکی ہو کے نہ سمجھ سکا، ابن ابی مدنی ہو کے نہ سمجھ سکا، لیکن عشق کی بات حبشی ہو کے بلال کے سمجھ میں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عشق کی بات عاشق سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ شعر سنے، نور، بنت نور، زوجے نور، ام نور نور، ام نور نور، وہ نور نور کی ماں ہے، ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے۔ دوسرا مصرع سنیں، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے۔ لیکن میری آواز جو ہے وہ شاعروں کی طرح، نعت خوانوں کی طرح نہیں ہے، مگر چونکہ بی بی پاک کا ذکر ہے تو میں اس کو اپنے انداز میں پڑھنا چاہوں گا، یہ سوچ کر کہ آپ بھی شامل ہوں گے، سب مل کر پڑھیں گے، دیکھیں کیا بات کہی ہے، پھر اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور، نور پڑھے سب مل کے پڑھے، مل کے پڑھے، نور بنت نور زوجے کھڑے ہونے والوں کو زیادہ اچھا ہے، ذرا وہ بھی پڑھے، نور بنت، منبر والے تو پڑھ رہے ہیں، وہ تو زور لگائیں گے، آپ بھی لگائیں، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ
نور کا، اور ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں نیما نور کا، حسن سبطین ان کے جاموں میں نیما نور کا، اور نتیجہ نکلتا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تو ہے عین، تو ہے عین، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگر سیدہ پاک کی ہی بات کی جائے تو بات ختم، بات ختم، لیکن مولا علی کی بھی تو کوئی بات ہے، کیونکہ ان کے پاپا امام حسین کے پاپا ہیں۔ مولا علی کیا ہیں؟ فاتح خیبر، خاتم ولایت۔ اب حدیثیں نہیں پڑھتا، حدیثیں نہیں پڑھتا، لیکن اب جملے آگے حدیث کی روشنی میں، فاتح خیبر، فاتح خیبر، خاتم ولایت۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ روح کی غذا میرا دل نہیں مانتا، بلکہ میری دعا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے موت دینا تو اس وقت دینا جب میں نبی اور اہل بیت نبی کا ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میری زبان پہ یہ ذکر ہو تب مجھے موت دے، اس لیے کہ یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے محبت نبی اور آل نبی، اس سے وہ ملتا ہے کہ کسی عبادت سے نہیں ملتا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ مولائے کائنات حسنین کریمہ پانچوں پنجتن پاک میرے نبی اور یہ چار تن پنجتن ایک ساتھ تھے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ توجہ، فاطمہ جیسے ہم پانچوں آج ایک جگہ یہاں ہیں ایک چھت کے نیچے، ویسے جنت میں بھی ہم پانچوں ایک ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت میں بھی پانچوں ایک ساتھ ہوں گے۔ سیدہ تمہاری عظمت پہ قربان، کیسا اپنے غریب غلاموں پر کرم کرتی ہے، کیسے انعامات کی بارش کرواتی ہے۔ جب آقا نے کہا فاطمہ جیسے پنجتن آج ایک چھت کے نیچے ہیں ویسے جنت میں بھی ہم پانچوں ایک ساتھ ہوں گے، عرض کی بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن ہمارے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آقا نے فرمایا فاطمہ ہم پانچوں جنت کے جس درجے میں ہوں گے ہم سے محبت کرنے والے بھی جنت کے اسی درجے میں داخل ہوں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی محبت نبی کے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ عبادت سے نبی کے درجے میں جنت نہیں مل سکتی، لیکن اہل بیت کی غلامی کے صدقے وہ درجے میں جنت ملے گی، وہ درجے میں جس درجے میں محمد رسول اللہ ہے۔ یہ حدیث ہے۔ بہرحال اس کی تشریح بہت ساری کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے درجے میں غلام جائیں؟ ہم کہتے ہیں آپ نے شاید نہیں دیکھا، بڑے بڑے شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا مرسیڈیز کاروں کے اندر کتے بیٹھے ہوئے ڈرائیور کے بازو میں، مرسیڈیز کاروں میں ڈرائیور کے بازو میں کتے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ دور بدل گیا، یہ کار میں پیر صاحب نہیں بیٹھ رہے ہیں، سید صاحب نہیں ہے اس میں عالم صاحب بھی نہیں ہے، وکیل صاحب بھی اس میں نہیں ہے۔ ایک کتا مرسیڈیز کتوں کے لیے بنی ہے کیا؟ کہا نہیں یہ کتوں کے لیے نہیں بنی، نہ کتوں کی اوقات ہے کہ اس میں بیٹھے۔ کتے تو گلی کوچوں میں پھرنے والی مخلوق کا نام ہے، یہ مرسیڈیز میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اس کی ہوشیاری اس کتے کی یہ ہے کہ یہ مرسیڈیز کاروں کے مالک سے اس نے غلامی کا تعلق پیدا کر دیا ہے، اس لیے بڑے بڑے نہیں بیٹھ پا رہے، لیکن غلامی کی وجہ سے یہ کتا اوقات نہیں رکھتا، لیکن غلامی نے اس قابل بنایا کہ یہ مرسیڈیز کاروں میں سفر کر رہا ہے۔ ارے نادان، جب بڑے بڑے مالداروں کی غلامی کر کے کتے کاروں میں بیٹھ سکتے ہیں تو اہل بیت کی غلامی نبی کے درجے میں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک 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 یا
रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खड़े हो गए अपनी अपनी जगह पे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ मौलाए कायनात की शान में। किसी ने नबी को 40 साल की उम्र में पहचाना, किसी ने 50 साल की उम्र में, किसी ने जिंदगी भर नहीं पहचाना, लेकिन अली उस हस्ती का नाम है, अली उस हस्ती का नाम है, अली उस हस्ती का नाम है जो माँ के पेट में भी थे तब भी नबी को पहचानते थे कि अल्लाह के नबी है। हदीस में आता है कि जब फातिमा बिन्त असद के शिकम में, ये हज़रत मौला अली की अम्मी फातिमा बिन्त असद के शिकम में जब मौलाए कायनात आए और बच्चों की विलादत हो चुकी थी, उम्र में सबसे कम मौलाए कायनात थे, माँ के शिकम में आए, अभी हुजूर की उम्र 29 साल की थी। जैसे मेरे नबी फातिमा बिन्त असद के घर में आते, चची होकर भी उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन हज़रत अबू तालिब ने पूछा, ऐ बिन्त असद, मोहम्मद को देख के खड़ी क्यों थी? कि अभी किसी को पता ही नहीं था, अभी किसी को पता नहीं था कि ये कौन है, मक्के वाले भी नहीं जानते थे कौन है, शादी हो चुकी थी, माँ खदीजा को भी नहीं पता था कौन है। बल्कि सच्ची बात कहूँ, आज भी लोगों को नहीं पता है कि उनकी हकीकत। अरे कोई चेहरे पे कपड़े का नकाब डाल कर आए तो लोग उसको नहीं पहचानते, मुंह पे कपड़े का नकाब डाल कर आएगा, कोई कहेंगे बाबर में है, कोई कहेंगे शिबली में है, कोई कहेंगे अय्यूब में है, कोई कहेंगे याकूब में है, कोई कहेंगे शब्बू में है। यही तो होगा। इतने इख्तिलाफात क्यों हुए? तब पहचानने न पहचानने की बुनियाद पर इतनी फिक्र बनी, और जितने फिक्र बनेंगे उतने मकतबे फिक्र बनेंगे। पहचाना नहीं है ना, इसलिए एक चेहरे पर कपड़े का नकाब डाल के आया तो लोग मुझे नहीं पहचान सकते जो अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दे, अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दे अपनी हकीकतों पर डाल करके आया हो, लोग उसको कैसे पहचान सकते? इसीलिए किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है। फिक्र बढ़ती गई तो मकतबे फिक्र ही बढ़ते गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, हम किसी मकतब के कायल नहीं, हम तो मकतबे इश्क के कायल हैं। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली, जिसने सबक याद किया। हम तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं ये है कि ये है कि ये है, हम कहते हैं जिसने बनाया वही जानता है कि उनकी हकीकत क्या है। इसीलिए मेराज के मामले में भी लोग कहते हैं कौन गया गया कि नहीं गया, कौन गया गया कि नहीं गया, कौन गया गया कि नहीं गया। हम कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कोई जिंदगी भर नहीं पहचान सकता मेरे नबी को, लेकिन बात ये है मौला अली वो है जो माँ के पेट में थे फिर भी पहचानते थे कि ये नबी है। हजरत अबू तालिब ने पूछा, बिन्त असद, पहले इनको देख के खड़ी नहीं होती थी, भतीजा है तुम्हारा, लेकिन आज इनको देख के क्यों खड़ी होती? फातिमा बिन्त असद ने कहा, मेरे सरताज क्या करूं, जब ये आते हैं तो मेरे पेट का बच्चा अंदर से ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठ के खड़े होना पड़ता है। बहुत मोहब्बत थी हज़रत अबू तालिब को हुजूर से, तो इम्तिहान लेना चाहती। एक दिन हुजूर आए तो दोनों कंधे पकड़कर हज़रत अबू तालिब ने बिन्त असद के दबा दिए, उठने नहीं दूंगा। ऊपर से अबू तालिब थे, नीचे से फातिह खैबर, अंदर से ताकत, अभी पैदा नहीं हुए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अभी जो पैदा नहीं हो ताकत लगाए। मैंने कहा तुमने अली को समझा ही नहीं। तफसीर मज़री हमारी अहले सुन्नत की किताब है, काजी सनाउल्लाह पानीपती उसके मुसन्निफ है। ये मिर्जा मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा है। वो लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक जितनी भी उम्मतों में वली हुए हैं, सबको वली बनाने वाली जात अली की है। जो आने से पहले विलायत देता हो, वो आने के बाद क्या नहीं देता हो। विलायत किस चीज का नाम है? विलायत किस चीज का नाम है? लोगों को नहीं पता है ना, इसलिए कि लोग तो डरते हैं। वो कहते हैं यार या अली कहने से जो है वो कुछ तकलीफ ना हो जाए। मैं कहा तकलीफ दूर होती है। कहा नहीं, वो फतवे की तकलीफ तो नहीं हो जाए। लेकिन नहीं मेरे अजीज,
علی کا ذکر جو ہے نا وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا علی سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے، منافق علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ ارے ہمارے آقا صدیق اکبر تو کہتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ خدا کی قسم صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ جو آپ بیان کرتے ہو نا آپ اپنے جیسا سمجھتے ہو صحابہ کو، صحابہ آپ کے جیسے نہیں تھے۔ صحابہ کے دل نبی کی صحبت میں بیٹھ کر ایسے صاف ہو گئے تھے کہ آئینے نے ان سے صفائی سیکھی ہے۔ آئینہ جس سے صفائی سیکھے وہ صحابہ کے قلوب ہیں۔ اس لیے صحابہ کو اپنی طرح نہیں سمجھنا۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نبی کے مثال کے بعد صحابہ بگڑ گئے تھے، میں کہتا ہوں یہ گالی نبی کو دیتے ہو تم۔ وہ کیسے؟ جس پیر کی موت کے بعد اس کے مرید بگڑ جائیں، لوگ کہتے ہیں یار کیسا کچا تھا کہ صحیح تربیت نہ کر سکے۔ ارے جب مضبوط پیر اس کے وصال کے بعد وہ اپنے مرید کو بگڑنے نہیں دیتا تو میرے نبی جس کی نالائن اٹھا کے لوگ پیر بنتے ہیں، بلکہ یوں تو وہ رسول ہے میرے غوث فرماتے، غوث پاک فرماتے میں اپنے مرید کو اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ جب میرے نبی کے بیٹے کی شان ہے تو میرے نبی کی شان کہاں ہے؟ تو حضرت ابو طالب بنت اسد کے کندھوں کو دباتے ہیں کہ اٹھنے نہیں دوں گا، اور پیٹ سے مولا کائنات تصرف کرتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بیٹھنے نہیں دیتا نبی کو دیکھ کے۔ اور ایک دن دیکھو ہمارے صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن مولا علی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اور کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہتے ہیں۔ وجہ ایک دن فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے محمد، میرے شہزادی کیا بات ہے یہ میرے پیٹ کا بچہ جب تم گھر میں آتے ہو پہلی بات تو بیٹھنے نہیں دیتا، اور دوسری بات تم گھر میں جدھر جاتے ہو یہ پیٹ میں رہ کر بھی آپ کی طرف کبھی پیٹ نہیں کرتا، یہ گھومتا رہتا ہے آپ کی طرف چہرہ کرتا رہتا ہے، یہ پیٹ کا عالم ہے، گھومتا رہتا ہے آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو میری طرف پیٹ نہ کرے چہرہ کرے، کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس کے چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے۔ لیکن بس بات ختم کرتے ہوئے نور الابصار کی حدیث ہے، نور الابصار کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے علی کون ہے؟ جو آقا نے فرمایا اگر سارے درختوں کی لکڑیاں قلم بنا دی جائیں، آسمان اور زمین کو ورق بنا دیا جائے، سارے انسان اور جنات مل کر علی کی منقبت لکھنے بیٹھے، لکڑیاں ختم ہو جائے گی، سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، لکھنے والوں کے بازو تھک جائیں گے، زمین اور آسمان منقبت علی سے بھر جائیں گے، لیکن تب بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین کے بابا ہیں جس کی ماں ایسی۔ اب تھوڑا ناروں پہ کنٹرول کر کے مجھے ٹائم دی، اس لیے کہ مخدوم گرامی موجود ہیں اور ان کا خطاب ہونا ہے بات۔ ماں ایسی باپ ایسا، اور اسی اس کے وجود ان دونوں کے ملاپ سے امام حسین کی ولادت ہوتی۔ کرامت پیدائش کے وقت کی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں صرف 6 مہینے رہے، 6 مہینے کے بعد ولادت ہوئی، 6 مہینے کے بعد ولادت ہوئی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو زندہ نہیں رہتا، 6 مہینے کا پیدا تو 2 ہی بچے ایسے ہوئے ہیں پیدائش کے اعتبار سے جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے لیکن زندہ رہے، ایک تو جناب یحییٰ علیہ السلام ہے، ایک تو امام حسین ہے۔ پیدا ہوئے جس دن پیدا ہوئے، روایت میں آتا ہے جس دن پیدا ہوئے، وہ تاریخ تھی ہمارے مورخین کے اعتبار سے، بعض لوگوں نے 3 کا، بعض نے 4 کا، بعض نے 5، 3 اقوال ملتے ہیں، کچھ لوگ 3 کہتے ہیں، کچھ 4 کہتے ہیں، کچھ 5، جو بھی ہو 12 ٹھیک۔ اللہ اکبر، حضور نے نماز فجر پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اٹھے، علی میرے ساتھ چل، علی میرے ساتھ چل، سرکار کے ساتھ مولا علی ہو گئے، علی پاک ساتھ گئے، سیدہ کے دروازے پر رکا، علی کسی کو اندر آنے مت دینا، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر یعنی تمہارے گھر بچے کی ولادت ہوئی، کسی کو اندر مت آنے دینا، میں اندر سے آتا ہوں۔ حضور اندر گئے، امام حسین کو گود میں لیا، اذان پڑھی، اقامت پڑھی اور گھٹی دی۔ گھٹی کس کو کہتے ہیں؟
بچے کو پہلی غذا دی جاتی ہے، پہلی غذا گھٹی کیسے دی؟ شہد سے نہیں۔ شہد کی اوقات کیا ہے؟ غذا ہے نا شہد، حالانکہ ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں کیونکہ شفاء للناس اس کے لیے کہا ہے، اس کا احترام ہے، لیکن لعاب مصطفیٰ کے سامنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا دھیان کریں۔ شہد کیا ہے؟ مکھی کے اگال کو شہد کیا ہے؟ مکھی رس چوس کر آتی ہے، مکھی رس چوس کر آتی ہے اور چھپے میں اگل دیتی ہے، یعنی الٹی کر دیتی ہے، اسی کو کہتے ہیں شہد۔ تو ہم پیدا ہوئے تو گویا کہ مکھی کا اگال، مکھی کی الٹی۔ ہاں، یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ آج کل مسلمان کہتے ہیں مولانا پوری دنیا میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہمیں جگہ نہیں دی جا رہی ہے اور ہمیں وطن سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بہت مرثیے پڑھتے لوگ، یہ ہو رہا ہے، مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بات سیکھ لو، کسی سے نہیں سیکھتے نا، کم سے کم شہد کی مکھی سے سیکھ لو۔ مکھیوں کی دو قسم ہے، برادری ایک ہے مکھی، کوالٹی دو ہے، ایک ہے محلے کی مکھی اور ایک ہے شہد کی مکھی۔ محلے کی مکھی کو لوگ دوا ڈال کے مارتے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتا، ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ محلے کی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ ماری جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی حالانکہ وہ بڑی آتنک باد ہے، شہد کی مکھی بہت بڑی دہشت گرد ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے سامنے سرنڈر ہے۔ یہ مکھی بیچاری کاٹتی نہیں، صرف چلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی لوگ اس کو مارتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں تحقیق یہ ہے، اگر کاٹ دے تو پورا ڈنگ کو چھوڑ کے اٹھتی ہے، پورا ڈنگ سجا دیتی ہے، آدمی کھجاتے کھجاتے پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت ہے، تعجب ہے، یہ مکھی بڑی بھولی والی بیچاری ماری جا رہی ہے اور وہ اتنا آتنک پھیلاتی کاٹتی ہے، لیکن وہ پالی جا رہی ہے، فارم ڈال ڈال کے لوگ پال رہے ہیں۔ اس کی کیا خوبی ہے؟ ساری دہشت گردی کے بعد اس کی ایک ہی خوبی ہے کہ وہ گندگی پہ کبھی نہیں بیٹھتی، وہ ہمیشہ خوشبو پر، پھولوں پر، پھلوں پر بیٹھتی ہے۔ مسلمانوں، اگر مرنے کی بجائے پلنا چاہتے ہو عزت کے ساتھ تو گندگی پر بیٹھنا بند کر دو، گناہ کی گندگی پر بیٹھنا بند کر دو، نیکی کے پھولوں پہ بیٹھنا سیکھ لو، مارنے والے تمہیں پالنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے گناہ کی گندگی پہ بیٹھتے ہو، زنا کی گندگی پہ بیٹھتے ہو، شراب کی گندگی پہ بیٹھتے ہو، بے نمازی کی گندگی پہ بیٹھتے ہو، آبادی کی گندگی پہ بیٹھتے ہو، راتوں کو گندے مناظر دیکھنے کی گندگی پہ بیٹھتے ہو، حرام کھانے کی گندگی پہ بیٹھتے ہو۔ اس گندگی پہ بیٹھو گے تو اسی مکھی کی طرح مارے جاؤ گے جو مکھی گندگی پہ بیٹھ کے ماری جاتی ہے۔ اور اگر تم نے اس گندگی سے اٹھ کر تقوی کی خوشبو پر، پرہیزگاری کی خوشبو پر، عدالت کی خوشبو پر، سیادت کی خوشبو پر، قیادت کی خوشبو پر اگر اس پر بیٹھنا شروع کر دیا تو لوگ تمہیں پالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گھٹی دی حضور نے اپنے لعاب سے، اور لوگ کو گھٹی دی جاتی ہے مکھی کے اگال سے، اور امام حسین کو گھٹی دی گئی نبی کے لعاب سے۔ فرق دے کے فرق، توجہ فرمائے، فرق دے کے فرق۔ نبی اپنا لعاب اور لوگوں کو بھی چٹایا، جیسے عاشورہ میں چٹاتے تھے، صبح چٹاتے تھے تو شام تک بچے روتے نہیں تھے، عاشورہ میں حضور چٹاتے تھے تاکہ ان کی مائیں روزے سے ہے، ان کو بھی بھوک پیاس نہیں لگتی تھی۔ لیکن جب امام حسین کو چٹایا تو کیسے چٹایا؟ ساقیت کو سر نے گود میں لیا، اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، نبی کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر میرے مولا حسین چوستے رہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے نبی گھٹی دے رہے، گویا گھٹی نہیں دے رہے تھے، نبی اپنی زبان حسین کے منہ میں دے کر کے اپنے سینے کے راز امام حسین کے سینے میں منتقل کر رہے۔ باہر صحابہ بھی آ چکے تھے، حضور نکلے، علی مبارک اور تمہارے یہاں بیٹا ہوا، یا رسول اللہ یہ صحابہ آئے ہیں، آقا آپ آج محفل سے اٹھ کے آ گئے؟ سرکار نے ہاں میری بیٹی کیا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مولا علی کہتے حضور
آج 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے نا. آقا نے میں علی تجھے کیسے پتا؟ کہا وہ فرشتے اتر کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہماری تعداد اتنی ہے. کہا اللہ نے علی کو عقل کامل عطا کیا. اب میرے آقا صدیق اکبر سے مخاطب کہنے لگے ابو بکر بتاؤں میری بیٹی کے یہاں میرا بیٹا حسین پیدا ہوا, آج کیا ہوا؟ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا 4 لاکھ سے زائد فرشتے مبارکباد دینے کے لیے, لیکن جبریل کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھی آیا تھا جس کے پر چھین لیے گئے تھے اور اس کی ڈیوٹی چھین کر اس کو معزول کر کے ڈال دیا گیا تھا. وہ بھی ساتھ آیا تھا. جبریل نے کہا آقا یہ آپ کے بیٹے حسین کی پیدائش کے موقع پر آیا ہے مبارکباد دینے کے لیے, اس کا عہدہ چھین لیا گیا, اس کے پر چھین لیے گئے. ناراضگی سے اس کو جو ہے وہ ڈیوٹی چھین کر کے ایک طرف ڈال دیا گیا. اس نے کہا آج نبی کے گھر خوشی کا دن ہے, آج نبی کے گھر خوشی کا دن ہے, بیٹی کے یہاں بیٹے کی ولادت کا دن ہے. جبریل مجھے بھی لے چلو میں بھی کچھ مانگ لوں. ہائے ہائے آج ولادت حسین کی شب آ گئی, ہم بھی کچھ مانگ لیں. کیا مانگے کیا نہ مانگے؟ یا رسول اللہ آپ کو آپ ہی سے مانگتے ہیں, آپ کے پڑوس میں جنت مانگتے ہیں. یا رسول اللہ وہ دے دو کہ دنیا بھی بھلی ہو جائے اور آخرت بھی بھلی ہو جائے. حضور کیا مانگے؟ آقا یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اللہ اکبر. حضور سے مانگ لو بلکہ دل میں مرادیں لے لو. آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا آقا یہ آیا ہے کہ بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوشی کا موقع ہے, میں بھی کچھ مانگوں چل کر. تو آقا سے اس کی آقا مبارک ہو, میرا اقتدار گیا, میرا عروج گیا, میرا عروج گیا, میری عظمتیں گویا کہ فرشتوں میں جو تھی وہ اقتدار مجھ سے ہٹا کر کے کسی اور کو سونپا گیا ہے. 1000 فرشتے میری جو ہے وہ خدمت میں رہا کرتے تھے وہ سب چھنا ہے. آقا آج آیا حسین پیدا میں, ان کی مبارکباد پیش کر دو. حضور میرا اقتدار میری عزتیں مجھے لوٹا دی جائیں. میرے آقا خوش تھے نا, اس کی اللہ اس کو اس کی عظمتیں پھر دے دی جائے. اللہ نے فرمایا محبوب اس سے کہہ دو کہ جس کپڑے میں آپ کے حسین لپٹے ہوئے ہیں, جس کپڑے میں آپ کے حسین لپٹے ہوئے وہ کپڑا لے کر اس کو مس کر دیا جائے, اس کو ٹچ کر دیا جائے. وہ کپڑا لے کر کے مس کر دیا گیا. اللہ نے اس کے بالوں پر اس کو پھر عطا فرمایا. اینڈ کر رہا ہوں آخری بات, اس عظمت کو میں کیا پڑھوں جس کے بابا بے مثال, جس کے والدہ بے مثال, نانا بے مثال, بھائی بے مثال, اس مولا حسین نے آخری بات کر رہا ہوں کتنے عظیم تھے. گھر کے بچوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا عظیم ہے. گھر کے بچوں سے پتہ چلتا ہے انسان. میں نے کہا تھا نا اصل بھی بے مثال نسل بھی بے مثال. نسل کی طرف آ جائے آخری بات کے حوالے سے. تاریخ میں آتا ہے کربلا ہو گئی. کربلا 10 محرم کو عاشور کے دن نبی کا گھرانہ لٹ گیا, کاٹ دیا گیا. 6 مہینے کا معصوم بھی کاٹ دیا. ایسا تیر چلایا کہ حلق چیرتا ہوا بازو میں گھسا ہے نا. اسی پہ بس نہیں کیا, خیمے جلا دیے, بیویوں کی بالیاں تک چھین لی. سیدہ سکینہ جن کو تاریخ میں سکینہ بھی کہا جاتا ہے, پڑھنے والوں نے دونوں طرف سے پڑھا ہے سکینہ سکینہ. بہرحال عوام کو میں کسی جنبل میں نہیں ڈالنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ زلیخا سب کہتے ہیں لیکن علماء اس کا صحیح تلفظ زلیخا بتاتے ہیں. آپ کہیں گے کون سی نئی بات لائے؟ کوئی نئی بات نہیں, علماء نے کتاب میں لکھ دیا ہے. تلفظات کی طرف میں نہیں جاتا, اس لیے کہ آپ سے کہتا ہوں زبانیں بہت درست کرنے کی بجائے اس وقت دل درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اہل زبان ہمیشہ پیچھے رہے ہیں, اہل دل ہمیشہ آگے رہے ہیں. آگے رہنا ہے تو دل کا قبلہ درست کرو. حضرت امیر خسرو نے کہا تھا, بلکہ حضرت محبوب الہی نے کہا تھا, لیکن اس پر ایک مصرع لگا کر 2 مصرے مکمل کیے تھے. ہر قوم ملت راہ دینے وہ قبلہ گاہے, ہر قوم ملت راہ دینے وہ قبلہ گاہے. خسرو نے کہا تھا من قبلہ راست کردم پر سمت کچھ کلا ہے. تو اپنا قبلہ دل کا درست کر لیجئے, اللہ ہم سب کا قبلہ درست کرے, دل کا قبلہ درست کرے. بہرحال اللہ پر سکینہ کی بالیاں چھینی. سیدہ سکینہ نے یہ سوچ کر اسلام میں یتیموں پہ رحم کرتے ہیں, ان ظالموں سے کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں. تو یہ سن کر کے رحم کرنے کی بجائے چہرے پہ تماچے بھی مارے گئے. بالیاں ایسی چھینی کہ کان جو کٹا زندگی کی آخری سانس تک کٹا رہا. لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے,
لاشیں کچلی گئی گھوڑوں سے، لاشیں کچلی گئی گھوڑوں کی ٹانگوں سے، گلے کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ لباس بھی اتار دیے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ حضرت امام زین العابدین جس بستر پہ بیمار لیٹے ہوئے تھے وہ چادر تک چھین لی گئی۔ سیدہ زینب کی عظمتوں کو سلام، خیمے پر چلتے ہوئے، آگ پر چلتے ہوئے امام زین العابدین کو پشتوں پہ اٹھایا، لائی، دن گزرا، شام آئی، شام گئی، رات آئی، 11ویں رات کربلا کی اتنی دردناک رات تھی، کچلی ہوئی لاشیں، جلے ہوئے خیمے، بیمار بے ہوش پڑے ہوئے زین العابدین، چند چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں جن کے دوپٹے تک چھین لیے گئے۔ کیسا ماحول رہا ہوگا؟ عورتیں چوہا مرا دیکھ لے تو دن بھر کھانا نہیں کھاتی، ایسے میں سیدہ سکینہ بے ہوش، بچے رونے کی شکل ختم۔ سیدہ زینب نے ٹوٹا ہوا کھنجر لیا، کھنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دینے لگی، لاشوں پہ پہرا دینے والا کوئی نہیں تھا، پہرا دینے لگی۔ پہرا دیتے ہوئے دیکھا ایک وجود رات کے اندھیرے میں لاشوں کی طرف آنے لگا۔ سیدہ زینب نے ٹوٹا کھنجر کو پھیلا دیا، رکو، وہی رکو، ٹھہرو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اب بچا کیا ہے؟ کیا لوٹنے آئے ہو؟ سب تو لوٹ لیا، دوپٹے تک چھینے تم نے۔ جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر کو ننگا دیکھا تھا تو میرے نانا نے اپنی چادر ڈال کر لوگوں کو پیغام دیا تھا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ جس نے لوگوں کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر ڈالا، تم نے اس کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر تک چھین لیا۔ بے غیر تو تم نے رکھا کیا ہے؟ بالیاں تک تم نے چھین لی، علی اصغر کا چھولا تک اٹھا لے گئے، تم نے بیمار کے نیچے کی چادر تک چھین لی۔ اب کیا بچائے؟ اب رک جاؤ، ٹھہرو، ورنہ اس ٹوٹے کھنجر سے علی کی بیٹی تمہیں قتل کر دے گی۔ آواز آئی، بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، یزیدی نہیں ہوں، حسینی ہوں، میں حر کی بیوی ہوں۔ اسی کے ساتھ اس کے لشکر میں تھی، حر تو عین وقت پہ چلے گئے نا، میں نہیں نکل سکی، لیکن میں نے ان سے کہا، او یزیدیو، تم نے کہا کہ ان کو قیدی بنا کے لے جائیں گے، نبی کی شہزادیوں کو، بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے جائیں۔ جس نے بدر کے قیدیوں کی رسیاں، کہا بلال ڈھیلی کر دو، ان کافروں کی کرانے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی، جو کافروں کی کرانے کی آواز سے بے چین ہوتا ہو، کربلا والوں کی آواز نے اس نبی کو کتنا بے چین کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! سیدہ نے کہا قتل کر دوں گی، تو آنے والی نے کہا، بی بی میں نے سنا ہے کہ وہ قیدی بنا کے لے جانا چاہتے، تو میں نے کہا قیدی بنا کے لے جاؤ گے، چوتھی صبح طلوع ہو رہی ہے، بھوکے پیاسے ہیں، مر جائیں گے تو کیا لے جاؤ گے؟ کیا اور یزید کو کیا انعام لوگے؟ انعام کے لالچیوں کا کیا انعام لوگے؟ انہیں زندہ رکھو، تھوڑا سا پانی دو، میں پانی پلا دیتی ہوں تاکہ ان میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائے۔ بی بی میں حر کی بیوی ہوں، یزیدیوں سے میں نے منع سمجھا کر ٹھنڈا پانی مانگ کر لایا، بی بی یہ پانی قبول کر لو۔ جیسے ٹھنڈے پانی کا نام سنا، بی بی سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، لگی حر کی بیوی یہ پانی لے جا، یہ پانی میں نہیں لوں گی، جب میرا علی اصغر تڑپ رہا تھا تو تو ٹھنڈا پانی کیوں نہ لائی؟ جب میرا علی اکبر پلٹ پلٹ کر آتا تھا یہ ٹھنڈا پانی کیوں نہ لائی؟ جب میرا قاسم تڑپ رہا تھا ٹھنڈا پانی کیوں نہ لائی؟ لے جا، مجھے اس وقت ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہے، میں یہ پانی نہ لوں گی۔ لیکن نبی کے گھر والوں کی خاص بات ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کا نام آتا ہے تو سب بات کو انکار نہیں کرتے، مان جاتے۔ لوگ نبی کو منانے کے لیے بھی سیدہ کا نام لیتے تھے۔ اللہ اکبر! کہا بی بی تیری ماں فاطمہ کا واسطہ میرا ٹھنڈا پانی قبول کر لے، ورنہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ماں کا نام آیا، حر کی بیوی کو ساتھ لیا، جہاں پہ بیویاں بیٹھی تھی، جہاں پہ بچے بے ہوش پڑے تھے، وہاں لے کر آئی۔ کھلے آسمان کے نیچے نبی کی شہزادیاں، سیدزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر ان کی چادریں تک چھین لی گئی ہے۔ ایسے میں سیدہ زینب لے کر آئی، سکینہ بھی بے ہوش تھی، مشکیزے سے پانی نکالا، کٹورے میں ڈالا، اور سیدہ سکینہ کے منہ پہ چھینٹے دیے۔ جیسے ہی سکینہ کے منہ پہ چھینٹے پڑے، سکینہ ہوش میں آئی، پانی؟ ہاں بیٹی پانی۔ کٹورے کا پانی سکینہ کے ہاتھ میں دیا، پہلا سوال کیا، پھپھی اماں میرے چچا عباس کیا فرات سے واپس آ گئے پانی لے کر؟ دل چھلی چھلی ہو گئے۔ سکینہ نے اس لیے پوچھے کہ یہ بات اس لیے
کہ جناب عباس کے بارے میں تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عباس جب شہید ہو رہے تھے بازو کٹنے کے بعد، حضرت عباس کا دن بھی بتایا جاتا ہے نا، مورخوں نے لکھا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی خراج، غازی عباس شہید ہو رہے تھے، امام حسین نے ان کا سر اپنے زانوں پہ لیا تھا، تو کہا تھا عباس آخری کوئی خواہش ہو تو بیان کر دو، عباس ایک ہمارے بنو ہاشم آخری خواہش ہو تو بیان کر دو۔ عباس نے کہا تھا میرے آقا میرا لاشا یہیں چھوڑ دینا، خیمے میں مت لے جانا، خیمے میں لے جاؤ گے تو میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پانی لے کر آؤں گا، بچی کا صبر ٹوٹ جائے گا، صبر ٹوٹ جائے گا، مایوس ہو جائے گی، میرا لاشا یہیں چھوڑ دینا، جو ہو سو ہو، لیکن میری بیٹی انتظار تو کرے گی کہ چچا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، آنے کے انتظار اس کو صبر پر مضبوط کرے گا، اس لیے میرا لاشا یہیں چھوڑ دینا۔ لیکن امام حسین سے عباس نے کہا تھا میرے آقا آپ بھی میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ کی بھی کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر دو، آپ بھی کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر دو۔ امام حسین نے کہا تھا ایک باپ کی اولاد ہے تو اور میں، لیکن تو نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ حسین زندگی بھر تمنا کرتا رہا کہ عباس کبھی بھائی کہہ کے پکار دے، میری بھی آخری تمنا ہے حسین کو بھائی کہہ دو۔ کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے غازی عباس نے گڑگڑاتی ہوئی آواز میں روتی ہوئی آواز میں کہا بھائی، اور اسی آخری جملے پہ غازی عباس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی لیے سکینہ نے کہا میرے چچا آ گئے، سب رو پڑی بیبیاں۔ سیدہ نے کہا نہیں بیٹے اب تمہارا چچا وہاں گیا ہے، کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو پھر کہا یہ حور کی بیوی پانی لائی ہے، پانی پی لو۔ سیدہ سکینہ نے پھر سوال کیا پانی نہیں پی، چوتھا دن طلوع ہونے والا ہے، پانی نہیں پی؟ آپ نے پی لیا پھوپھی امی، پانی آپ نے پی لیا؟ نہیں بیٹے ہم نے ابھی پانی نہیں پیا، اس لیے کہ نانا کی سنت ہے اور نانا کا فرمان ہے۔ علی کی بیٹی کی تربیت دیکھو، چوتھی صبح طلوع ہونے والی ہے، کہتی ہے نانا کی سنت ہے، نانا کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں آیا کریں تو پہلے چھوٹوں کو پلایا کھلایا کرو، بعد میں تم کھایا پیا کرو۔ بیٹی پیاس کی وجہ سے نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتی ہوں، فاطمہ کی تربیت پہ کیسے سوالیہ نشان کھڑا کر سکتی ہوں؟ اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پانی پی لو، بعد میں ہم دیکھیں گے۔ سیدہ سکینہ نے جیسے ہی نانا کی سنت سنی، کٹورا ہاتھ میں لے کر منہ کو نہیں لگایا، اٹھ کے کھڑی ہونے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی پوری طاقت سمیٹ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی ادھر قدم بڑھا کر دوڑنے لگی۔ سیدہ زینب نے بازو پکڑ کر کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر کٹی پٹی لاشیں، بیٹی ادھر نہ جاؤ۔ جب نہ سنا گود میں سمیٹ لیا تو پھر پوچھا میری بچی وہاں کہاں جا رہی تھی؟ وہاں تو کٹی پٹی لاشیں پڑی ہے۔ سکینہ نے کہا اگر فاطمہ کی تربیت سنت ترک کرنے نہیں دیتی تو حسین کی تربیت کیسے سنت ترک کرنے دے گی؟ حسین کی تربیت کیسے سنت ترک کرنے دے گی؟ کیا نانا کی سنت یہی ہے نا کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھانا پینا؟ پھوپھی آپ کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے۔ نہیں پھوپھی امی آپ بھول گئی ہے، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے، بلکہ سکینہ تو 7 سال کی ہے، پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد میں خود پانی پیوں گی، تاکہ نانا کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور پانی بھی مل جائے۔ بیویاں رو پڑی اور کہنے لگی بیٹی تیرا اصغر تو وہاں کا پانی پی چکا ہے جسے اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے خاندان نبوت کی خیرات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مخدوم گرامی فرما رہے تھے کہ بات اور آگے بڑھائی جائے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو بات باہر لگنے لگے،
اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ اس بات پہ ختم کرتا ہوں. مخدومان گرامی کے وسیلے سے بارگاہ رسالت و عالی رسالت میں اپنی گفتگو کے ٹوٹے پھوٹے جملے پیش کرتا ہوں. آپ کا شوق بھی سلامت رہے, مخدومان گرامی قدر کی محبتیں بھی سلامت رہے. انہوں نے بڑی محبتیں دی, اللہ ہم سب کو توفیق دے. قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد کسی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو وہ لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. آپ نے جانا نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تو آپ نے چٹنی روٹی کھائی ہے, ابھی بریانی باقی ہے. میں آپ رکیے ابھی انشاءاللہ. السلام علیکم.